بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ کچھ نئی خبروں کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کیا سوچ رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں سینٹ کے الیکشن کے بعد، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس انتہا تک ان کو نہ جانا پڑے اور اس ایکسٹریم ڈیسیشن پہ نہ جانا پڑے جو کہ وہ لے سکتے ہیں، اور ابھی بھی وہ مکمل کوشش کر رہے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن صاف ہو، شفاف ہو، اور اپوزیشن جو ہے وہ شفافیت پہ ایگری کر جائے، اوپن بیلٹ پہ ایگری کر جائے، ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ ہو، پیسوں کی ریل پل بند ہو، اور صحیح جمہوری رویے سینٹ کے الیکشن میں نظر آئیں، جمہوری روایات نظر آئیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو وزیر اعظم عمران خان کس حد تک جا سکتے ہیں سینٹ الیکشن کے بعد، اس کے بارے میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ موضوع ہے، وہ ہے کہ فیٹف کی گرے لسٹ پاکستان میں اس کا نام ہے۔ تو درمیان میں کرونا کی وجہ سے ہیئرنگ نہیں ہو سکی تھی اور پاکستان کو ٹائم بھی مل گیا تھا، لیکن پاکستان کا نام بدستور گرے لسٹ میں تھا۔ تو اب 22 فروری سے شروع ہوئی ہے، آج دوسرا دن ہے اور 24 تک 3 دن رہنی ہے۔ پاکستان نے جو رپورٹ سبمٹ کروائی ہے، اور اس دوران پاکستان میں اینٹی منی لانڈرنگ جو ایکٹ ہے وہ بھی پاس ہوا، اور فائنینسنگ دہشت گردی میں جو فائنانس کیا جاتا ہے وہ بھی بل پاس ہوا۔ یہ سارے بل پاس ہو چکے ہیں، قانون بن چکا ہے اور رپورٹ اپنی سبمٹ کروا چکا ہے۔ کچھ قلعدم مذہبی تنظیموں اور ان سے متعلق لوگوں کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں، عدالتیں ان کو سزائیں دے رہی ہیں۔ 27 میں سے 26 پوائنٹس پہ عمل ہو چکا ہے۔ تو پاکستان کو 25 فروری کو اس کی رپورٹ آ جائے گی۔ پاکستان پر امید ہے کہ پاکستان نے جتنی بھی ریکوائرمنٹس تھیں وہ پوری کر دی ہیں، اور اب پاکستان چاہتا ہے کہ اب میرٹ پہ فیصلے، پاکستان کے دوست ممالک بھی اس میں مکمل طور پہ سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان پہ، اور پاکستان کو مسلسل پریشر میں رکھنے کے لیے اب یہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کا اظہار پاکستان کے وزیر اعظم بھی کر چکے ہیں کہ یہ اب بھی اگر گرے لسٹ سے نام نہ نکالا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے۔ اس کے پیچھے صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے اقدامات کیے یا نہیں کیے، بلکہ پھر پولیٹیکل موٹیوز ہیں، اور اس میں افغانستان کا معاملہ ہے، اس میں کشمیر کا معاملہ ہے، اس میں آپ کا رشیا کے ساتھ تعلقات، چائنا کے ساتھ تعلقات، یہ سارے اس خطے کی سچویشن، پھر عرب ممالک کے ساتھ، برادر اسلامی ملکوں کے ساتھ۔ تو یہ سارے پلیئرز کہیں نہ کہیں دباؤ ڈال رہے ہیں، اور دباؤ کیوں ڈال رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے، موجودہ ملٹری، سول اور ملٹری لیڈرشپ وہ رزسٹ کر رہے ہیں، وہ اپنی خارجہ پالیسی کو کھول رہے ہیں اور دیگر ممالک تک اپنے آپ کو پھیلا رہے ہیں۔ اور اس میں دیکھا ہوگا آپ نے قطر کے، خاص طور پہ قطر کا وزٹ کیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے، اور اب قطر کے خصوصی ایلچی کی ملاقات ہوئی کل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے۔ ترکی کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں، اور اسی طریقے سے باقی معاملات چل رہے ہیں۔ تو پاکستان یہ سارے کام کر چکا ہے۔ اسی میں پھر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے ایک ڈیٹیل پریس کانفرنس کی۔ 4 سال مکمل ہونے پر رد الفساد کا جو آؤٹ پٹ تھا، آؤٹ کم، وہ بتایا، کتنی قربانیاں دیں، کیسے ہم نے امن قائم کیا، پھر نیشنل ایکشن پلان پہ کیسے عمل کیا۔ تو وہ سارے کے ساری چیزیں کنوے کی جا رہی تھیں فیٹف کو بھی، دنیا کو بھی۔ اسی دوران اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل وہ بھی، ان کا بھی سٹیٹمنٹ اس موقع پہ آیا، خاص طور پہ انتونیو گوتریس کا، اور انہوں نے پاکستان کو امن کی جانب، پاکستان کا امن کی جانب جو ارتقائی سفر تھا، یعنی کہ ہم امن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ میں پاکستان نے اہم ترین کارکردگی دکھائی، اس کو انہوں نے اس کی تعریف کی اور اس کو ایکنالج کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی
کارکردگی، پاکستان کے اقدامات بہت ہی تعریف والے ہیں اور بہت ہی متاثر کن ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پھر DGISPR نے بھی اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل دونوں یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ کہ پاک افغان بارڈر پہ ہم اپنی باڑ لگا چکے ہیں، پاک ایران بارڈر پہ باڑ لگا چکے ہیں، مور دین 85% پاک افغان بارڈر پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، کوئی 30-40% پاک ایران بارڈر پہ ہو چکا ہے۔ یہ ساری ہم اپنی سرحدیں بند کر رہے ہیں اور اس کو محفوظ کر رہے ہیں، اور آنے جانے کے لیے باقاعدہ طور پہ جو قواعد و ضوابط ہیں اس کو فالو کیا جائے گا۔ پھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یہ بھی بتایا کہ اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے اپنی سرحدیں نہیں بند کیں، پڑوسی ملکوں کے لیے وہ کھلی رہیں، اور وہ بھی ایک کردار ہے، جبکہ پوری دنیا نے اس سلسلے میں بند کر دیا تھا۔ تو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کافی امپورٹنٹ انہوں نے ایسے موقع پہ دیا۔ پھر امریکی سینیٹر شیلڈن نے بھی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کی تعریف کی اور کہا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایک پرامن جنوبی وزیرستان جا سکوں گا، اور اس پہ پاکستان آرمی کو انہوں نے داد دی۔ پھر جنرل سر نکولس کارٹر نے بھی اپنے بیان میں پاکستان فوج کی تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج نے اس خطے میں امن کے لیے بہت اہم اور متاثر کن کام کیا، وزیرستان کو دہشت گردی سے کلیئر کیا اور اس کو ایک پرامن علاقہ بنایا۔ تو دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے، لیکن یہ ایک چل رہا ہے معاملہ۔ تو DGISPR بھی اسی طرح کی انہوں نے بھی ایک ڈیٹیل رپورٹ پیش کی، تو اس رپورٹ کو پیش کرنے کا اور ٹائمنگ کا بھی اشارہ اور میسج تھا دنیا کے لیے۔ پھر ہم اقوام متحدہ میں بھی یہ کام کر چکے ہیں، اپنا بتا رہے ہیں۔ تو یہ ہے ایک سچویشن۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے جا کے اس کا فیصلہ میرٹ پہ ہوتا ہے، یا پھر امریکی اور امریکہ کے جو دیگر ہمارے دشمن ہیں وہ ایک پلان کے تحت پاکستان کو بدستور انڈر پریشر رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کیا سوچ رہے ہیں۔ اب وزیر اعظم عمران خان جی کیا سوچ رہے ہیں اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک تو سینٹ کا الیکشن جاری ہے، کاغذات ریجیکٹ ہو رہے ہیں، ایکسیپٹ ہو رہے ہیں، اور پرویز رشید صاحب کی اپیل لگی ہوئی ہے ریجیکشن کے خلاف، فیصل واڈا کی منظوری کے خلاف کہ ان کے پیپر منظور ہو گئے، سیف اللہ ابڑو ریجیکٹ ہو گئے، رؤف صدیقی کاغذات ریجیکٹ ہو گئے۔ تو یہ سارا گیم چل رہی ہے، سینٹ الیکشن چل رہا ہے۔ اب اس میں وزیر اعظم عمران خان کی ابھی بھی کوشش اور خواہش ہے کہ جس طریقے سے اپوزیشن متحد ہو کے یہ سینٹ کا الیکشن مینوورنگ کر رہی ہے، اور جیسے کہ یوسف گیلانی صاحب نے کہا کہ میرے بہت سے اندر بیٹھے ہیں ووٹ اور ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، وہ ووٹ مجھے ڈلیں گے۔ پھر جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز سپریم کورٹ میں موقف اختیار کیا، وہ بھرپور مخالفت کر رہے ہیں، اور پیرالل ووٹوں کی خرید و فروخت کے لیے بھی کام جاری ہے کہ سپریم کورٹ سے جو ہی فیصلہ آئے تو پتہ چل جائے گا، میجورٹی ہے نہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان پھر اسی طریقے سے جو ضمنی الیکشن پشاور کا بھی وہ وزٹ کر چکے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان پشاور اپنی اب خاص طور پہ خالص PTI کے لوگوں سے وہ گپ شپ لگا رہے ہیں آج کل، گورنر KP کے، وزیر اعلیٰ KP کے، گورنر پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب، پھر جو PTI کی کور کمیٹی ہے اس سے جو انہوں نے گفتگو کی ہے اور جو ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنا حتی المقدور کوشش کروں گا کہ سینٹ کا الیکشن صاف شفاف ہو، جمہوری روایات اور جمہوری اصولوں کے مطابق ہو۔ میری پوری کوشش ہے اور کہ سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو، تاکہ یہ ہارس ٹریڈنگ بند ہو، پیسوں کا لین دین بند ہو، اور جمہوریت جو بدنام ہوتی ہے یہ ختم ہو۔ لیکن اور سپریم کورٹ میں بھی یہی، لیکن اگر انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو سکا، اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر وہ سینٹ الیکشن کے بعد
اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں، قومی اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں اور اپنی حکومت کا خاتمہ کر دیں گے اور فریش الیکشن کی طرف وہ جانا پسند کریں گے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو وہ ایک ویژن لے کے آئے تھے وہ ویژن اسی صورت میں آگے بڑھ سکتا ہے کہ ان کے جو ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں آگے بڑھنے کے لیے وہ مجبوریاں ختم ہوں اور عوام کے پاس جائیں گے۔ عوام نے اگر ان کو مان لیا تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ جو رزلٹ آئے گا وہ ہم قبول کر لیں گے۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان سوچ رہے ہیں، لیکن ان کا یہ بھی خیال ہے، بلکہ ان کو یقین ہے، جو انہوں نے گفتگو کی اپنے رفقا کے ساتھ، کہ مجھے 100% یقین ہے کہ میں جب بھی عوام میں جاؤں گا، عوام کو جو سچ بتاؤں گا تو عوام ان پہ یقین کریں گے۔ اس کی ریزن ہے کہ میں نے ابھی تک 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں کی، قرضے اتارے، اصلاحات کر رہے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ پہ نتیجہ چھوڑا ہوا ہے۔ تو اس پہ کیا ہو سکتا ہے کہ واقعی کیا وہ قومی اسمبلی توڑ دیں گے، اور اگر قومی اسمبلی توڑتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہیں وہ اہم سوال۔ پھر DGIS، پھر یوسفزئی گیلانی کا کہنا کہ نیوٹرل ہو گئی اسٹیبلشمنٹ، لیکن رضا ربانی سپریم کورٹ میں کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سب کی سب باتیں ایسی ہیں کہ معاملات ایسے لگ رہا ہے کہ دونوں اپوزیشن بھی، خاص طور پہ میں اپوزیشن میں اگین پیپلز پارٹی کو ایک سائڈ پہ رکھوں گا، کہ وہ انتہا کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کشیدگی کی انتہا کی طرف، اور یہ کشیدگی اگر بڑھتی ہے تو پھر نتائج ایسے ماحول میں کیا نکل سکتے ہیں، یہ خطرناک ہوگا۔ اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن اگر گیلانی صاحب جیت گئے تو اس کا مطلب ہے وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ کیا کہنا چاہیے، ہاؤس میں اپنی اکثریت کھو چکے ہیں، لیڈر آف دا ہاؤس نہیں رہے، ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے، 3 مارچ کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 3 مارچ کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سینٹ کا الیکشن کے نتائج کیا آتے ہیں، قومی اسمبلی سے خاص طور پہ کیا آتے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب جو نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور PDM کی دیگر جماعتوں کو جو گفتگو ان سے کر رہے ہیں، لچھے دار گفتگو، بڑی ہی مسحور کن گفتگو کر رہے ہیں، اور آیا وہ گفتگو صحیح ہے یا پھر بلف ہے، اس کا فیصلہ بھی 3 مارچ کو ہوگا۔ 3 مارچ کی شام تک معاملات کھل چکے ہوں گے۔ تو یہ تھی اب تک کی سچویشن، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں، اور یہ تمام جو خبریں، تمام انفارمیشن انتہائی مستند ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔